بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود فلا يستطيعون صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 42 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا لفظ ہے یوم، جس کا معنی ہے دن، روز۔ یکشف کے بنیادی حروف ہے کاف، شین اور فا۔ کشف، کشف کا معنی ہوتا ہے پردہ ہٹانا، کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر سے جسے اس نے ڈھانپ رکھا ہو اسے ہٹا دینا۔ کشف کرنا یعنی ہٹا دینا، پردہ ہٹا دینا۔ عن یعنی سے، جیسا کہ جب احادیث لکھی جاتی ہیں اور ان کی سند لکھی جاتی ہے تو وہاں پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عن الصادق علیہ السلام، یعنی امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل کی جا رہی ہے۔ ساقن، ساق کا معنی ہے پنڈلی۔ گھٹنے اور پاؤں کے درمیان کا جو لات کا حصہ ہوتا ہے اسے عربی زبان میں ساق کہا جاتا ہے۔ و یعنی اور، یدعون انہیں دعوت دی جائے گی، انہیں پکارا جائے گا، انہیں بلایا جائے گا۔ اس کے بنیادی حروف ہیں دال، عین اور واو۔ اسی سے دعا نکلا ہے۔ دعا یعنی پکارنا، یعنی بلانا۔ یدعون انہیں دعوت دی جائے گی، انہیں پکارا جائے گا۔ الی کی طرف، السجود سجدے کی جمع ہے۔ سورۃ العلق کی آخری آیت میں جہاں یہ لفظ آیا تھا تو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ سجدہ اسلام سے پہلے بھی یہ لفظ عربی زبان میں ظاہر ہے کہ موجود تھا اور استعمال ہوتا تھا، اور اس کے اندر بنیادی طور پر دو معنی پائے جاتے ہیں۔ ان دو معنی سے مل کر سجدہ بنتا ہے۔ ایک معنی کسی کے سامنے اظہار عاجزی و بیچارگی و تذلل، جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اس کا اظہار کرنا، اور دوسرا معنی جو اس میں پایا جاتا ہے وہ ہے اطمینان اور سکون کا، یعنی جب انسان کسی بڑے کے سامنے، کسی طاقتور کے سامنے، کسی بے نیاز کے سامنے انسان اپنا اظہار بیچارگی و بے بسی کرے اور اس اظہار کے نتیجے میں اسے اطمینان ہو جائے کہ اب اس کی سرپرستی کی جائے گی اور وہ کسی بڑے کی پناہ میں آ گیا ہے، تو ان دو معنوں سے مل کر جو لفظ بنتا ہے، ان دو معنوں کو جو لفظ پہنچاتا ہے وہ ہے سجدہ۔ اور پھر اسی لفظ کو شریعت مقدس اسلام نے اس خاص عمل کے لیے مخصوص کیا کہ جس کو ہم نماز میں انجام دیتے ہیں، اور سجدہ کرتے وقت اگر ہمارے ذہن میں اس کا معنی موجود ہو تو سجدہ اپنے خالق کے سامنے اپنی بیچارگی اور بے بسی کا اور تذلل کا اظہار بھی ہے، اور حالت سجدہ میں اس اظہار عاجزی و بے کسی و بیچارگی کے بعد اس خالق کی بارگاہ میں سر جھکا کر انسان کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اب میری سرپرستی کے لیے اور میرے امور کا خیال رکھنے کے لیے جس ہستی کی بارگاہ میں میں نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی ہے وہ موجود ہے اور میں نے خود کو اس کے سپرد کر دیا ہے۔ فلا، فا کا معنی ہے تو یا پس، لا یعنی نہیں، یستطیعون، یستطیعون استطاعت سے ہے۔ لا یستطیعون یعنی ان کے اندر استطاعت نہیں ہوگی، استطاعت نہیں پائیں گے اپنے اندر۔ استطاعت
کا معنی ہے کسی کام کرنے کی طاقت موجود ہونا، جیسا کہ جب قرآن کریم نے حج کا حکم دیا تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے حق ہے لوگوں پر کہ وہ بیت اللہ کا یعنی مسجد الحرام کا قصد کرے، حج کرے۔ کون؟ من استطاع، جس کے اندر استطاعت موجود ہو، یعنی اس کے پاس مالی وسائل بھی موجود ہو اور راستہ بھی کھلا ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو ایسے شخص میں استطاعت ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حج کے لیے جائے اور حج کا سفر کرے۔ اردو زبان میں بھی لفظ استطاعت استعمال ہوتا ہے، لہذا انشاءاللہ اس کا معنی واضح ہے۔ یکشف عن ساق کا لفظی معنی ہے پنڈلی سے کپڑے کا ہٹا دینا۔ عرب جب کسی کام کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جاتے تھے اور اس کام کو کرنے لگتے تھے اور وہ کام بھی بڑا سخت اور مشقت طلب ہوتا تھا یا کسی جگہ سے فرار کرنا چاہتے تھے، تو جب یہ تیاری مکمل ہو جاتی تھی تو اس تیاری کے لیے اپنے جو انہوں نے پہنا ہوتا تھا کپڑا، اسے پنڈلیوں سے اوپر کر کے باندھ لیتے تھے تاکہ بھاگ سکیں، تاکہ وہ مشکل کام انجام دے سکیں، اور آج بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ یکشف عن ساق یعنی پنڈلی سے کپڑے کا ہٹا دینا، گویا کہ کسی بڑے کام کی تیاری کر لینا یا بھاگنے کی تیاری کر لینا۔ اسی عربی محاورے کو قرآن کریم نے قیامت کے دن کا حال بتانے کے لیے استعمال کیا۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن یعنی قیامت کے دن جب ہر چیز اپنی شدت پر ہوگی، حساب کتاب شدت پر ہوگا اور میدان حشر کی ہولناکیاں اور اس کا رعب و دبدبہ اپنی شدت پر ہوگا، تو اس شدت کو بیان کرنے کے لیے یوم یکشف عن ساق کے الفاظ استعمال کیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عرب کسی شدید اور سخت کام کو کرنے کے لیے یا کہیں سے فرار کرنے کے لیے جب اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا کر باندھ دیا کرتے تھے تو اسے کہا کرتے تھے کہ یہ کشف عن ساق ہے، یعنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا دینا، یعنی تیاری مکمل کر لینا۔ تو قرآن کہنا چاہتا ہے کہ جس دن اس شدید دن کی شدتیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی اور اہل محشر سارے کے سارے اپنے حساب کتاب دینے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور ان کو سجدوں کی دعوت دی جائے گی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اندر سجدے کی طاقت اور سجدے کی استطاعت نہیں پائیں گے۔ سادہ ترجمہ اس طرح سے ہے، جس دن یعنی قیامت کے دن ساری تیاریاں مکمل ہو جائیں گی اور میدان حشر اپنی شدت کو پہنچ جائے گا اور اس کے احوال و حالات اپنی شدت اور سختی اور عروج پر پہنچ جائیں گے، تو اس وقت ان کو سجدوں کی دعوت دی جائے گی، یعنی کہا جائے گا کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، تو ایک تعداد ایسی ہوگی کہ جو چاہتے ہوئے بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔